ہو بڑے تحمل والے. یہ تو سارے زبانوں میں اپنے منہ میں چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان کا سننا لازمی سمجھو. بڑا کھود رہے ہیں اور اس میں گرنے کا وقت اب قریب ہے. آپ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معافی چاہتا ہوں میری بات لمبی ہو رہی ہے. ایک بات تم سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں. تم جتنے آج بیٹھے ہو، بٹلہ صاحب، ڈاکٹر سلیم، ندیم اشرف اور افتخار اور بھی سارے جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، قریشی صاحبان کے زمانے میں تم یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے. تمہاری جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ تم یہاں سے گزرو. کوئی اچھا برتن تمہارے سامنے پڑا ہوتا تھا، تم لوگوں کے سامنے میری مراد ہے. ضیاء الحق کے آنے کا پتہ چلتا تھا، تم لوگ برتن چھپا لیتے تھے کہ ضیاء الحق دیکھ نہ لے، خواجہ ضیاء دیکھ نہ لے. تو تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے کون لے کر گیا تھا. میں تو تم سب کے مشورے میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا ہوں، اور احسان تو جانور بھی نہیں بھلاتا، اور تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی. اگر اس دن میں ہمت نہ کرتا تو آج تم اسی طرح اپنے کونوں میں بیٹھے ہوتے دبک کے. تو میں نے جنگ لڑی اور ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر ان کے آنے کے راستے بند کیے، اور میں ہی سبب بنا تمہارے مشورے میں بیٹھنے کا. اور مجھے ہی تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا. کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. آپ لوگ سارے، مولوی خورشید تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ یہ ان کو کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ حیا کرو، کوئی شرم کرو. اس کا نام تبلیغ ہے. 2018 میں مولانا احسان صاحب نے میرا بیان کی رائے دے دی اور طے ہو گیا، اور مولوی ضیاء الحق کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کرے. اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے. رائے تو ہوتی بھئی فلاں کا بیان ہو جائے، یعنی ان کا نہ ہو. پھر اگلی تشکیل بھی کر رہا ہے کہ آنے جانے والوں سے گفتگو کرے. اور اس کا چچا لاٹھی لے کر اٹھا اور ایک ایک مشورے والوں کے پاس گیا کہ اس کا بیان تبدیل کرو، اس کا بیان تبدیل کرو. اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہے. تو حبیب الحق صاحب بھی بڑے تیش میں تھے، مجھے تو انہوں نے مرتد کہہ دیا تھا، اور اس کا بھی یہی حال تھا. تو اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ میں ان کے مشورے میں بیٹھنے کا واحد میں سبب ہوں، اور یہ میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی، بد اخلاقی، واہیاتی کرتے. تو اس لیے میں تو بالکل نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ یہ سارا گروپ اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ جائیں گے یہاں سے ضرور. مشورے میں مولوی حبیب الرحمان نے میرا نام لے دیا کہ مولوی طارق جمیل کا بیان ہو جائے. مولوی بٹلہ نے نقد اس کو ذلیل کر دیا، اور میں بیٹھا ہوا ہوں جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مشورے کے آداب کیا ہیں. وہ مشورے چلائیں گے.